سامعین کرام، گزشتہ 2 جمعوں میں فتنوں کے متعلق ہم نے بات کی تھی۔ فتنے کے مختلف معانی ہیں اور فتنہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا لغوی معنی ہے سونے کو آگ میں ڈالنا۔ سونے کو آگ میں ڈالنے کو فتنہ کہا گیا ہے لغوی اعتبار سے، اور فتنہ یہ ایک آگ ہے۔ کچھ لوگ تو اس آگ میں گر کر بچ جاتے ہیں، وہ سونے کے مانند ہیں، اور کچھ لوگ اس آگ میں گر کر اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، وہ سونے کے کھوٹ کے مانند ہے۔ سونے کو آگ میں ڈالا اس لیے جاتا ہے تاکہ اس کا کوٹ نکالا جائے، اور جو اس آگ میں گر کے بچ جائے وہ سونے کے مانند ہے، اور جو اس آگ میں گر کے بچ نہ سکے وہ اس کھوٹ کے مانند ہے۔ گزشتہ 2 جمعوں میں فتنے کے کئی معانی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے، اور آج جو یہ لغوی معنی آپ کے سامنے رکھا ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس موضوع کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کی یلغار جو ہے انسانوں کے دل پر ہوگی، اور اس طرح ہوگی کہ جس طرح ایک ایک تنکا ہم جوڑ کر اس کی چھٹائی بناتے ہیں، تو اسی طرح یہ فتنے ان تنکوں کے مانند آتے رہیں گے، ان تنکوں کے مانند وہ فتنے جڑے ہوئے ہوں گے۔ اب جو چھٹائی بنائی جاتی ہے ایک ایک تنکے کو جوڑ کر، اور اسے ایک چھٹائی کے اندر کتنے تنکے ہوتے ہیں، اور وہ تنکے ایک دوسرے سے کس قدر جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ فتنہ 1 یا 2 3 4 5 وہ اس طرح نہیں ہوگی، بلکہ فتنے کثرت سے آئیں گے، اور فتنوں کی جو یلغار ہے وہ انسانوں کے دل ہوں گے۔ فتنوں کی یلغار انسانوں کے دل پر ہوگی، چھٹائی کے ان تنکوں کے مانند جن کو جوڑ کر چھٹائی بنائی جاتی ہے۔ اب ان سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں، اس کا بھی حل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی بیدار ہوئے، اپنے معمول سے پہلے اپنی نیند سے اٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا ماذا انزل اللیل من الفتن وماذا فتح من الخزائن، فرمایا رات کس قدر جو ہے وہ فتنے اتارے گئے ہیں، اور کس قدر جو ہے خزانے جو ہے وہ فتح کیے گئے، خزائن کس طرح فتح کیے گئے۔
آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ارے عیب سے اللہ پاک ہے کہ جس قدر رات فتنے اتارے گئے اور جس قدر جو ہے خزانے فتح کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں مستقبل میں آنے والے فتنے دکھا دیے گئے۔ وہ فتنے مستقبل میں امت جن فتنوں کا شکار ہوگی، وہ فتنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے، ان فتنوں کے متعلق آپ کو آگاہ کر دیا گیا، اور آپ کو فتوحات سے ملنے والے جو خزانے ہیں وہ بھی دکھا دیے گئے، کیونکہ یہ مال، یہ خزانہ، یہ بھی فتنہ ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ تو آپ نے اپنی خادمہ سے کہا ایقظوا صواحب الحجر، حجرے میں جو سونے والی ہیں انہیں بیدار کریں، جو حجرے میں آرام کر رہی ہیں، سو رہی ہیں، انہیں بیدار کریں، انہیں اٹھائیے۔ حجرے میں سونے والی وہ کون ہیں؟ امہات المؤمنات۔ فرمایا کہ انہیں حجرے میں جو سونے والی ہے امہات المؤمنات ہے اور دیگر صحابیات ہیں، انہیں بیدار کیجیے۔ ان کو بیدار کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ وہ بیدار ہو، اور پھر آپ نے انہیں جو ہے ایک پیغام دیا۔ جب وہ بیدار ہوئی آپ ان سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمانے لگے رب کاسیۃ فی الدنیا وعاریۃ یوم القیامہ وعاریۃ یوم الآخرہ۔ فرمایا کہ کتنے ہی ایسی لباس پہننے والی ہیں جو دنیا میں تو لباس پہن رہی ہیں، ربا کتنے ہی کاسیۃ فی الدنیا، جو دنیا میں جنہوں نے لباس پہن رکھا ہے، عاریۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن بالکل یہ بے لباس ہوں گی، یہ ننگے بدن ہوں گی۔ یا فرمایا کہ آخرت کے دن بالکل یہ بے لباس ہوں گی۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ لباس انسان کے عیب کو چھپا دیتی ہے، لیکن یہ عیب دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں ان کے چھپے ہوئے ہیں، وہ روز قیامت وہ عیب ظاہر ہو جائیں گے۔ عیب جتنے بھی ہیں وہ سارے ظاہر ہو جائیں گے، کوئی عیب چھپ نہیں پائے گا۔ اور ان کو بیدار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہمارے اندر اتنے عیوب موجود ہیں اور ہم آرام سے سو رہے ہیں، ہمیں اٹھ کر جتنے ہم سو گئے تو ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اٹھ کر رات کے کچھ حصے میں اللہ کا ذکر کریں، اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق جوڑیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ وہ لباس پہن کر انہوں نے اپنے عیوب کو چھپایا، اس لباس نے ان کے عیب کو چھپا رکھا ہے، لیکن آخرت میں ایسا معاملہ نہیں ہونے والا۔ تو اس حدیث سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ ہمیں فتنوں کے دور کے اندر زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اور ہم رات کے کچھ حصے میں اٹھ کر اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے عیوب کو بیان کر کر اللہ سے ان کی معافی مانگیں، استغفار کریں، اللہ سے بخشش کا مطالبہ کریں۔ اور جو دوسرا کام ہے فتنوں کے دور میں کرنے کا، وہ ہے کہ کبار علماء کرام ہیں ان کی صحبت اختیار کریں، کبار علماء کرام کی صحبت اختیار کریں۔ بہت بڑے محدث جو مشہور ہے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ قول ہے، وہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ الفتنۃ اذا اقبلت، فرمایا جب فتنہ آ جاتی ہے، عرفها
کل عالم، فرمایا کہ ہر عالم اس فتنے سے آگاہ ہوتا ہے، اس فتنے کے آنے سے پہلے۔ فتنہ ابھی آ رہا ہے اور وہ فتنہ ابھی شروع ہوا ہے۔ عرفہ کل عالم، ہر عالم اس فتنے سے آگاہ ہوتا ہے، اسے وہ جانتا ہے۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْ عَرَفَهَا كُلُّ جَاهِلٍ، اور جب وہ فتنہ ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے اور فتنے سے لوگ دوچار ہو جاتے ہیں، پھر وہ عوام اور جہالا وہ سب پہچان لیتے ہیں کہ یہ تو فتنہ تھا۔ لیکن کتنا بڑا فرق ہے، فتنہ ابھی آیا ہی ہے، اس کی شروعات ہوئی ہے، لیکن جو عالم ہوگا اسے اس کی پہچان ہو جائے گی، وہ پہچان لے گا یہ فتنہ ہے۔ لیکن جاہل اس وقت نہیں پہچان سکے گا، وہ اس میں خیر تلاش کر رہا ہوگا، اس میں خیر ڈھونڈ رہا ہوگا، وہ اس میں مبتلا ہو رہا ہوگا، وہ اس میں جھانک رہا ہوگا۔ اور جب لوگ اس فتنے کے شکار ہو جائیں گے اور جب اس سے دوچار ہو جائیں گے تو تبھی اس جاہل کو، جتنے بھی جہلا ہے عوام، ان سب کو اس فتنے کے بارے میں آگاہی مل جائے گی کہ یار یہ تو فتنہ تھا، ان کو بعد میں پتہ چلے گا۔ تو فتنوں کے دور میں اس لیے زیادہ سے زیادہ علماء کرام کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب وہ فتنوں کا دور ہو، فتنوں کی کثرت ہو، تو اگر عالم دین پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہے تو وہاں پر بھی جائے اور وہاں پر اس عالم کی صحبت اختیار کرنا، اس کے پاس وہاں جانا، یہ اس پر لازم ہے۔ وہ اس پر لازم ہے کہ یہ پہاڑ کی چوٹی پر جانا کتنا دشوار ہے اور پھر وہاں سے اترنا اس میں کتنی دشواری ہے۔ فرمایا لیکن اس دشواری کو وہ برداشت کرے، اس مشقت کو وہ برداشت کرے، لیکن اس پہاڑ پر چڑھ کر محنت کر کر وہاں جا کر اس عالم کی صحبت اختیار کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فتنوں سے جو عالم آگاہ ہے وہ اسے بھی آگاہ کرے گا، تاکہ یہ اپنے آپ کو، اپنے دامن کو فتنوں سے بچا سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ علماء کرام، اللہ رب العالمین نے ان کو علم سے نوازا ہوتا ہے، فتنوں سے وہ آگاہ ہوتے ہیں اور فتنوں کی ان کو پہچان ہوتی ہے، اور جو ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں وہ فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں، اور جو علماء کی صحبت اختیار نہیں کرتے وہ فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں کسی فتنے میں پھنس جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں پھر۔ اور یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس سے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اب لوگ اکثر فتنے میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ علم اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو زیادہ بول رہا ہوتا ہے، زیادہ الفاظ استعمال کر رہا ہوتا ہے، جس کے الفاظ زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، جو پروفیشنل نظر آ رہا ہوتا ہے، جس کو بولنا اچھا آ رہا ہوتا ہے، جس کو بولنے کا ڈنگ ہوتا ہے، جس کے پاس خطابت کی فن موجود ہو، کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بہت بڑا عالم دین، اگرچہ وہ بیچارے ایک سطر بھی وہ عربی عبارت پڑھ ہی نہیں سکتا ہو، اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہے، نہ اصول تفسیر پتا، نہ اصول حدیث پتا، نہ وہ اصول فقہ سے واقف ہے، نہ لغت سے، نہ صرف سے، کسی چیز سے بھی واقف نہیں، بس اسے صرف بولنا آتا ہے، حتیٰ کہ ناظرہ قرآن کریم بھی وہ صحیح پڑھ نہیں سکتا، لیکن لوگ اس کی طرف جو ہے متوجہ ہو جاتے ہیں، لوگ اسے اپنا عالم سمجھتے ہیں، لوگ اسے اپنا مفتی سمجھتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ الفاظ کی کثرت، یہ الفاظ کا کسی کا جمع کرنا، یہ علم نہیں ہے۔ اور علم کیا ہے؟ وہ صحیح فہم ہے، اور صحیح فہم اللہ کس کو عطا کرتا ہے؟ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے۔ فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ رب العالمین خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اس کو دین کی فقہ حاصل ہوتی ہے، دین کی سمجھ حاصل ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو علماء کرام ہیں ان کے بڑے فضائل ہیں، اور ان کے حوالے سے مختلف علماء کرام نے لکھا ہے۔ امام ابن سیرین لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اذا مات العالم وقع فی الاسلام سلمۃ، فرمایا کہ جب کوئی عالم دین فوت ہو جاتا ہے، اسلام کے اندر ایک دراڑ واقع ہو جاتی ہے،
فرمایا وہ ایک ایسی درار ہے، فرمایا کہ کوئی چیز اس درار کو ختم نہیں کر سکتی، کوئی بھی چیز قیامت کے دن تک۔ ایک عالم کا موت ہو جانا، ایک عالم کا دنیا سے چلا جانا۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اسلام میں ایک درار ہے، اور یہی وجہ دارالقطنی کے اندر موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے مشہور شاگرد سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا قول کہ ان سے کسی نے پوچھا، کہا کہ لوگوں کی، عوام کی یہ ہلاکت کب ہوتی ہے، ان کی ہلاکت کب واقع ہوتی ہے؟ کہا کہ اس وقت اذا مات عالمہم، جب ان کا عالم فوت ہو جاتا ہے۔ جب ان کا عالم فوت ہو جاتا ہے تو یقیناً یہ ان کی بربادی اور ہلاکت کی ابتدا ہوتی ہے کہ جب ان میں ایک عالم تھا وہ دنیا سے چلا گیا، وہ دنیا سے چلا گیا، وہ فوت ہو گیا، تو یقیناً یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ عالم دنیا سے چلا گیا، وہ فوت ہو گیا، جو ان کو فتنوں سے آگاہ کرتا تھا، جو فتنوں کے بارے میں ان کو بتایا کرتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے اس عالم کی اتنی فضیلت ہے، اور اتنی فضیلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اور یہی وجہ ہے جو علم آپ کو علماء دیں گے وہ کوئی اور نہیں دے گا۔ کوئی عام آدمی وہ قرآن کی کسی عام آیات کو اٹھا کر وہ آپ کو اس کے مطلق اور اس کے عموم کا اسے پتہ ہی نہیں ہوگا۔ تخصیص کی کوئی آیات ہے جو اس کی تخصیص کرتی ہے، اس کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوگا، بس وہ لوگوں کو وہ مسئلہ بیان کر دے گا، غلط بیان کر دے گا، اور پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور آج لوگ ان لوگوں کو اپنا عالم اور اپنا رہنما، اپنا رہبر سمجھتے ہیں، جن کو بولنا آتا ہے وہ اچھا بول لیتے ہیں، جن کے الفاظ کا چناؤ اچھا ہو، یا وہ انگریزی بولنا جانتے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء الناس رؤوسا جهالا لا فصيلوا فافتوا بغیر علم قد ضلوا فاضلوا۔ فرمایا کہ اللہ علم کو اٹھا لے گا، اور علم اس طرح نہیں اٹھایا جائے گا کہ لوگوں کے سینوں سے ان کو چھین لیا جائے، لوگوں کے سینوں سے انہیں باہر نکالا جائے، لیکن فرمایا علم جو اٹھایا جائے گا اس کی صورت یہ بنے گی کہ اللہ رب العالمین علماء کو دنیا سے اٹھا لے گا، تو علم ان کے ساتھ ہی اٹھ جائے گا، علم ان کے سینوں میں ہی ان کے ساتھ ہی دفن ہو جائے گا۔ اور لوگ کیا کریں گے اس وقت؟ لوگ اپنے جہلا کو، اپنے وڈیروں کو، جن کو اچھا بولنا آتا ہو یا جو بڑے ہیں علاقے کے، وہ ان کو اپنا مفتی بنا لیں گے، اپنا شیخ الحدیث سمجھیں گے، سارے مسائل ان کے پاس لے کر جائیں گے، شرعی مسائل کا حل بھی ان سے پوچھیں گے، اور پھر وہ انہیں فتوے دیں گے بغیر علم کے۔ وہ خود تو گمراہ ہوں گے، ان کو بھی گمراہ کریں گے۔ علماء کی پہچان کرو، علماء کی پہچان ہونی چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ علماء جو ہے ان کے جو ہے عیب اور قیود کو کچھ لوگ بس ان کا معاملہ یہی ہے، انہوں نے اپنے چینل کو بس اس کی ارننگ بڑھانے کے لیے انہوں نے بس یہی دھندا کیا ہوا ہے کہ وہاں بیٹھ کر بس لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ تو بڑا سمپل سا مسئلہ ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی، علماء کی ضرورت نہیں۔ اور ٹھیک ہے، جب مسئلہ سمپل سا ہے، سب کو سمجھ آتی ہے، سب کو ہی اس مسئلے کا ادراک حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جو احکامات ہے، جو مشکل ہے، جو مشکل آیات ہے، جو متشابہ ہے، ان کے تو علماء کی طرف ہی رجوع کرنا پڑے گا۔ وہ تو عوام کو نہیں پتہ چلتا۔ کچھ لوگوں کا بس کام ہی یہی ہے کہ وہ بیٹھ کر چینلوں پر، ٹی وی پر آ کر صرف علماء کو لتاڑیں گے، اور لوگوں کو یہ باور کروائیں گے کہ علماء آپ کو صحیح علم نہیں دیتے، علماء آپ کو صحیح نہیں سکھاتے، وہ آپ کو صحیح بات نہیں بتاتے، وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ من الحرب۔ فرمایا کہ جس نے میرے کسی دوست، میرے کسی ولی کو تکلیف پہنچایا، اس نے مجھ سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ جنگ کا اعلان ہے اس کے ساتھ علی الاعلان جنگ ہے، اس نے علی الاعلان جنگ کے لیے مد مقابل ہو گئے۔ وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ اگر اس سے مراد ولی سے مراد اگر عالم دین نہیں تو کوئی نہیں ہے، اگر عالم دین وہ اللہ کا ولی نہیں ہے تو پھر کوئی نہیں ہو سکتا۔
اور آج دیکھیں وہ بیٹھ کر بس ان کا مقصد یہی ہوتا ہے ان کے عیوب کو چھپائے. ہاں اگر اس میں کوئی مسئلہ بھی ہے، اگر ان کے کوئی عیب کا تعلق ان کی ذات سے ہے تو ان کی اصلاح کی جائے، اور اگر وہ ذات سے نہیں ہے بلکہ کوئی علمی شرعی مسئلہ ہے تو علماء، بڑے کبار علماء موجود ہیں، ان کے پاس اس مسئلے کو لے کر جائے اور وہ اس کا حل نکالیں گے. وہ جو فتویٰ لگا رہے، جو بھی کرنا ہے وہ کریں گے. لیکن یہ عوام کو حق نہیں پہنچتا، یہ عوام کا یہ کام ہی نہیں ہے. تو محترم بھائیوں، یاد رکھیے گا، یوٹیوب ہے، سوشل میڈیا جتنی بھی ہے، جتنی یہ آپ کو معلومات تو دے گی، لیکن آپ کو صحیح علم نہیں. صحیح علم آپ کو اگر حاصل ہوگا وہ علماء سے ہوگا. یہ بات تو ذہن میں رکھیے گا آپ کہ صحیح علم علماء کے بغیر آپ حاصل کر ہی نہیں سکتے. تو ہمارے نوجوانوں کو اس چیز کی جو ہے سمجھ ہونی چاہیے کہ صحیح علم آپ کو کون دے گا. اور آج ہی ایک جو ہے ہمارے ہاں ایک دور چل پڑا ہے کہ جسے ایک لفظ بھی آ جاتا ہے اسے ممبر اور محراب پہ بٹھا دیے جاتے ہیں. ممبر بھی اسی کا ہے، محراب بھی اسی کا ہے، اور وہ کرسی بھی اسی کی ہے. وہاں بیٹھ کر اسے جو منہ میں آتا ہے بولنا ہے، کیونکہ اس کو بولنا اچھا آتا ہے. لیکن یہ علماء محدثین کے ہاں یہ رواج نہیں تھا. امام ابن سیرین کا مشہور قول، اور بعض نے کہا امام حسن بصری کا بھی ایک قول ہے، بعض نے عبداللہ بن عباس کی طرف بھی اس قول کی نسبت کی، بعض نے کسی اور کی طرف بھی نسبت کی. بہت سارے اس قول کی طرف ان کی نسبت کی گئی ہے. اور مشہور امام ابن سیرین کا یہ قول کہ کیا فرمایا کہ اس وقت جب دور میں کوئی بھی نیا بندہ آتا، وہ مسائل بیان کرنے لگتا، کتاب و سنت بیان کرنے لگتا، تو اسے وہ کہا کرتے سمو علی رجالکم، خاموش ہو جاؤ، پہلے یہ بتائیے کہ تم آئے کہاں سے ہو، اپنا سلسلہ رجال تو سناؤ کہ تمہارے شیخ کون ہے، تمہارے شیخ کے شیخ کون ہے، ان کے شیخ کون ہے، ان کے اساتذہ کون ہے. اوپر تک یہ جو سند چلتی ہے، آپ اپنی سند کے بارے میں، اپنے رجال کے بارے میں تو ہمیں بتائیے. لیکن آج پوچھنے والا کون ہے؟ کیونکہ آج تو بس آپ کو پتہ ہے بڑی آسانی سے بٹن دبانا ہے، شیئر کرنا ہے. کیوں؟ ایک ذہن یہ بن چکا ہے کہ بھائی بات تو شیطان نے صحیح کی تھی، پیغمبر نے اس کی تصدیق کی، تو جب شیطان کی صحیح بات کی تصدیق کی جا سکتی ہے، ہمارا مسلمان بھائی ہے، اس کی کیوں نہیں؟ تو وہاں تو مہر ثبت محمد الرسول اللہ نے لگائی تھی، یہاں کون لگائے گا؟ وہاں تو مہر ثبت محمد الرسول اللہ نے لگائی، تصدیق انہوں نے کی تھی، یہاں کون کرے گا؟ اور اس کا پھر کیا معنی ہے کہ آپ یہ مت دیکھو کہ ایک مشہور قول ہے، یہ مت دیکھو کہ کون بول رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. نہیں، یہ جملہ ہی غلط ہے، یہ جملہ بہت ہی غلط ہے، اور اسی نے لوگوں کو تباہ کر دیا، تباہی کی طرف لے آیا. محدثین کے بالکل اصول کے خلاف ہے یہ. وہ کہا کرتے ہیں سمو علی رجالکم، اگرچہ وہ صحیح بات کر رہا ہے، کہتے ہیں رک جاؤ، کتاب و سنت کی تو بات کر رہے ہو لیکن اپنا سلسلہ رجال تو سناؤ. یہ صحیح بات کرتے کرتے کہ ایسا نہ ہو پتہ چلے کہ آپ کوئی ایسی بات کر رہے جو عقیدے کے خلاف ہے. ہمارے نوجوانوں کو پہلے علماء کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، علماء کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے. اور اگر کوئی بات ان کے ذہن میں کوئی ایسی ہے جو عالم کو نہیں پتا، کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے. ایسا ممکن ہے کہ کوئی حدیث کی کوئی کتاب انہوں نے اٹھا کر کوئی ایسی حدیث ان کے نظر میں آ گئی، وہ عالم کی نظر میں ابھی تک نہیں آئی، اس کے نظر سے گزری، اگر گزری ہے تو اس کو یاد نہیں ہے، وہ اس کے سامنے رکھے لیکن وہ بھی اس سے سیکھے وہ. اور اسی طرح علماء کرام کے ساتھ ساتھ جو دوسرا کام کرنا ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو تکفیریت سے بچانا ہے. اور تکفیریت سے کون بچائے گا؟ وہ علماء کرام بچائیں گے. محترم بھائیوں، یاد رکھیے گا، آج کل کے نوجوانوں کے اندر جو تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں، جو تھوڑا بہت لکھنا جانتے ہیں یا بولنا جانتے ہیں، یا جو تھوڑے بہت انگلش بولنا جانتے ہیں، ان میں یہ تکفیریت بہت زیادہ سرایت کر رہا ہے. اور وجہ کیا ہے کہ علماء سے دور ہے. اور اس کے دو قسمیں ہیں، دو بڑی قسمیں ہیں، دو بڑی قسمیں، ایک تکفیر معین ہے، ایک تکفیر مطلق ہے. اور یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ عوام الناس کا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے. اور علماء بھی وہ جو سمجھدار بڑے علماء، کبار علماء آپ دیکھیں، وہ کوشش ان کی یہی ہوگی کہ جو تکفیر ہے وہ معین نہ ہو بلکہ تکفیر مطلق ہو. تکفیر مطلق ہو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے مناظرہ کیا، اور مناظرہ کس مسئلے پر ہوا؟ اس مسئلے پر کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرما رہے تھے اللہ رب العالمین عرش پر مستوی، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ عرش پر مستوی ہے. اب کتنا بڑا مسئلہ ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کیا کہا؟ اسے کہا کہ میں اس بات کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے عرش سے جو انکار ہے یہ کفر ہے،
لیکن میں آپ پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتا، کیونکہ کفر کا تعلق ظاہر اور باطن دونوں سے ہے۔ آپ کے ظاہر کو تو میں پہچانتا ہوں کہ آپ اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کے منکر ہیں، لیکن آپ کے باطن سے میں واقف نہیں ہوں۔ لیکن آج دیکھیں کیسے کیسے نوجوان اچھل اچھل کر، وہ تو علماء کو بھی نہیں چھوڑتے، کہتے ہیں اس عالم نے یہ بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی، بہرحال مجھے تو کفر لگ رہا، وہ کافر ہو گیا۔ اس نے، وہ موٹیویشنل ہے کوئی، وہ بولنے والا پروفیشنل بندہ، اس نے یہ بات کی، مجھے تو وہ عقیدے کے خلاف لگی، میرے نزدیک تو وہ کافر ہو گیا۔ اچھل اچھل کر یہ باتیں کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے۔ آپ کسی کو یہ تو کہو کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو شخص جان بوجھ کر مسلسل نمازیں ترک کرتا رہے، چھوڑ دے، یقیناً اس کا یہ امر جو ہے یہ کفر ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ آپ کافر ہو، تو محترم بھائیو یہ درست نہیں ہے، یہ علماء کرام کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ جب یہ علماء کرام اپنے آپ کو اتنا بچاتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ جیسی شخصیت اپنے آپ کو اتنے بچاتے تھے، تو میں اور آپ کیا چیز ہے؟ یا پھر وہ جو جنہوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، جن کو بالکل ترجمہ بھی نہیں آتا، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ان کو اصول دین ہی نہیں پتہ، ان کا کیا حق بنتا ہے؟ یہ تکفیریت بہت زیادہ لوگوں کے اندر سرایت کر رہا ہے۔ اس کا تعلق میں نے بتایا کہ دو چیزوں سے ہے، اور دو چیزیں وہ کون سی ہے؟ ایک ظاہر ایک باطن ہے۔ اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، کئی مثالیں موجود ہیں، قرآن کریم کے اندر بھی اس کی مثال موجود ہے۔ آپ دیکھیں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کو شہید کیا گیا، والدہ کو شہید کیا گیا، انہیں کہا گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرو۔ اب گستاخی کر بیٹے، محمد الرسول اللہ کے پاس آ کر پہنچے، مجبور ہوئے تھے، ان کو مجبور کیا گیا، محمد الرسول اللہ خاموش ہے۔ اب ظاہراً تو یہ کفر ہے۔ اب ہم جیسا بندہ ہم تو کہے تو بھائی بالکل واضح ہے، اس نے محمد الرسول اللہ کی شان میں گستاخی کی، نعوذ باللہ یہ کافر ہو گیا۔ لیکن اللہ رب العالمین خاموش نہیں رہا، اللہ رب العالمین نے اس کے ایمان ہونے کو ثابت، اس کے مومن ہونے کو ثابت کیا۔ کیا فرمایا؟ من کفر باللہ من بعد ایمان الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ وہ شخص، آپ دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے اندر باب قائم کرتے ہیں، باب لا یقال فلان شہید، کہ یہ باب ہے، یہ چیپٹر ہے، یہ عنوان ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا فلان شہید ہو گیا، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ اور اس پر انہوں نے حدیث نقل کی ہے، وہ حدیث کہ ایک شخص وہ سب سے آگے تھا، اور جہاں بھی کفار کی ایک بہت بڑی تعداد دیکھتا، وہاں ان کا جھمکٹا دیکھتا، حدیث کے الفاظ وہاں جھمکٹا دیکھتا تو وہ ان میں جا کے گھس جاتا، وہ نہیں چھوڑتا انہیں، وہ ان کے گردنیں اتارتا۔ اور لوگوں نے اس کی بہادری دیکھ کر اس کی تعریف کرنا شروع کر دی، اور اتنی تعریفیں کی، محمد رسول اللہ نے فرمایا انہ من اہل النار۔ اب ظاہر کیا ہے اس کا؟ ظاہر یہ ہے کہ وہ جہاد کر رہا ہے۔ ظاہر کیا ہے اس کا؟ ظاہر تو یہ ہے وہ کافروں کی گردن اڑا رہا ہے۔ ظاہر کیا ہے اس کا؟ ظاہر تو یہ کہ وہ بہادر ہے، میدان جہاد کے اندر اس کی بہادری ہے۔ لیکن باطن کیا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین جانتا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر دی، اور سب ظاہر کو دیکھ کر فتویٰ لگا رہے، لیکن باطن کا کسی کو نہیں پتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی نازل کی، کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ نے اس کی وضاحت کر دی۔ آپ نے فرمایا انه من اہل النار، اور اس کی ایک مثال وہ صحیح بخاری کی حدیث، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ پرانے لوگوں میں سے بنی اسرائیل کا قصہ سنایا، فرمایا کہ ان میں سے ایک شخص جب موت کی چکیاں لگی، موت کے بالکل کشمکش میں تھا، اس نے اپنے اولادوں کو جمع کر کے ان سے کہا کہ یہ بتاؤ میں تمہارا کیسا ابا؟ انہوں نے کہا بہت اچھے انسان ہیں اور آپ ہمارے اچھے والد ہیں، ہمارے اچھے ابا ہیں۔ کہا اچھا ایک کام اگر میں کہوں وصیت کروں اس پر عمل کرو گے؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا فوت ہو جاؤں تو مجھے میری میت کو جلا دینا، میت کو جلا دینا، اور میت کو میرے جلانے کے بعد جب وہ راکھ بن جائے کچھ سمندر میں بہا دینا اور کچھ ہوا میں جو ہے نا اس کو اڑا دینا۔ اور صحیح بخاری کے اندر یہ الفاظ موجود ہے کہ یہ انہوں نے کیوں کیا؟ اس لیے انہوں نے یہ کیا تھا، الفاظ موجود ہے کہ تاکہ اللہ رب العالمین اس پر قدرت نہ پائے، تاکہ اللہ رب العالمین اس کو پکڑ نہ سکے، یہ اس کی نیت تھی، اس لیے انہوں نے کیا۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ رب العالمین نے سمندروں کو حکم دیا، جھاگ کو حکم دیا، سمندر کے جھاگ کو، کہ اس کے تمام جتنی بھی اس کی راگ ہے اس کو اکٹھا کیا جائے، وہ اکٹھا ہو گئے۔ ہواؤں کو بھی حکم دیا، وہ اکٹھا ہوئے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا اور کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اب ظاہراً کوئی اللہ کی قدرت کا انکار کر دے، ہمارے جیسا بندہ بولے گا کافر ہے، کیوں بھائی اللہ رب العالمین کی قدرت کا انکار کر رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین جانتا تھا کہ یہ
اس کا علم اتنا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی علم، اللہ رب العالمین کی قدرت کو ہی یہ اتنا متعین سمجھ رہا ہے، اس کو نہیں پتہ۔ اللہ رب العالمین نے جب اس سے پوچھا تو بات بالکل سامنے آ گئی کہ وہ اللہ رب العالمین کے خوف، اس کے ڈر سے اس نے یہ عمل کیا تھا۔ اللہ رب العالمین اس کے باطن کو جانتا تھا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اللہ رب العالمین نے اسے معاف کر دیا۔ اور اب میں اور آپ، ہم ظاہر کو جانتے ہیں، ظاہر کے مطابق فتویٰ لگا دیں گے اس پر۔ اور بھی کئی مثالیں موجود ہیں، جس نے 99 قتل کیے، پھر جب کسی سے پوچھا اس نے بھی جلد بازی میں غلط فتویٰ دیا، اس کی بھی گردن اڑا دی، اس نے 100 پورے کیے۔ پھر جا کے جب کسی ایک اچھے عالم سے پوچھا تو انہوں نے ان کی رہنمائی کی کہ آپ اپنی سوسائٹی کو تبدیل کریں، اللہ رب العالمین سے استغفار کریں۔ وہ ایک لمبا طویل قصہ ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین ظاہر کیا ہے؟ ظاہر تو یہ ہے کہ 100 بندوں کا قاتل، 100 لوگوں کا قاتل ہو، کیسے اس کے لیے معافی ہے؟ لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو معاف کر دیا۔ تو محترم بھائیوں، کسی پر اگر فتویٰ لگایا بھی جائے تو وہ علماء لگاتے ہیں، اور وہ بھی حتی الامکان ان کی یہ کوشش ہوتی ہے، جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے میں نے مثال دی، یہ کوشش ہوتی ہے کہ ذات پر نہ لگایا جائے بلکہ اس حکم پر لگایا جائے کہ یہ عمل کفریہ ہے۔ اس سے بہت زیادہ محتاط رہتے ہیں، علماء کرام محتاط رہے ہیں اس سے، لیکن ہمارے نوجوان وہ جو ہے نا، وہ بس جو منہ میں آ گیا بول دیا، اور جو سمجھ آیا وہ لکھ دیا۔ تو محترم بھائیو، یہ سارے فتنے ہیں۔ فتنوں کے دور کے اندر علماء کی صحبت اختیار کریں، اور علماء کی پہچان کہ علماء کون ہیں، علماء کی پہچان کہ صحیح عالم دین کون ہیں، آپ انہیں ڈھونڈیں، انہیں تلاش کریں۔ اور یاد رکھیے گا، یہ زیادہ بولنا اور الفاظ کا اچھا ہونا یہ علم نہیں ہے، بلکہ علم صحیح فہم ہے جو اللہ رب العالمین علماء کرام کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو صحیح جو منہجی علماء کرام ہے، اللہ رب العالمین ہمیں ان کی صحبت اختیار کرنے